الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا راحة العاشقين يا جد حسن والحسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني صدق اللہ العظیم. سامع محترم، ماشاءاللہ سے اللہ رب العزت کا خاص کرم کہ آج ماشاءاللہ جمعرات کی اس محفل میں ادارہ جام حق میں ماشاءاللہ موجود ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا فضول کاموں کو ترک کر دینا اس کے اسلام کی خوبی سے ہے. اس حدیث کو حضرت امام ترمذی جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ سے روایت کیا اور اس کو حسن قرار دیا. اچھا جی، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو حکمت و دانائی سے بھرپور ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی ظاہری اور باطنی اصلاح بھی ساتھ ساتھ فرمائی ہے آسان الفاظ میں ماشاءاللہ سے. تو یہاں پہ دیکھیں ہم کچھ ایسی باتیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی اصلاح کے لیے کچھ باتیں کچھ قول جو بیان فرمائے وہ انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے. چند لمحات میں کوشش ہوگی. ابھی جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی ہے فضول کاموں کو ترک کر دینا، یہ اسلام کی خوبی میں سے ہے. مطلب مسلمان کی خوبی بھی یہ بتائی جا رہی ہے کہ بھئی مسلمان جو ہے نا، مومن جو ہے نا فضول کاموں میں نہیں پڑتا. ہم بھی بیٹھے ہوں گے موبائل سکرول کرتے چاہ رہے ہیں، فضول کام ایم ہی بیٹھیں گے تو جناب صاحب سیاست کی گفتگو شروع کر دیں گے، برانڈس کی گفتگو شروع کر دیں گے، فضول باتیں شروع کر دیں گے. بھئی یا تو اگر آپ کو اچھی بات کوئی نہیں آتی، کوئی قرآن پاک کی بات نہیں آتی، کوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک نہیں آتی، کوئی اچھائی کا کام نہیں آتا، کوئی بھلائی کا کام نہیں آتا، تو آپ خاموشی اختیار کر لیں. یا اگر کرنا ہے تو کوشش کریں ایسا علم حاصل کریں، اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھیں. جب آپس میں بہن بھائیوں میں دوست باپ فرمائیں کہ تم جاؤ اہل علم کی بارگاہ میں، وہاں سے علم حاصل کرو اور اپنے گھروں میں آ کے اپنے گھر والوں کو، بیویوں کو، بچوں کو وہ علم سکھایا کرو. جب ہم جائیں گے نہیں تو علم کہاں سے حاصل کریں گے، پھر ہمیں اچھی باتوں کا پتہ کیسے چلے گا. تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کے حوالے سے اپنی امت کو فرمایا. اس کی شرح جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، یعنی کامل مسلمان وہ ہے جو ایسے کلام، ایسے کام اور ایسی حرکات و سکنات سے بچے جو اس کے لیے دنیا یا دین میں مفید نہ ہو. وہ کام یا کلام کرے جو اسے دنیا میں بھی فائدہ مند ہو اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہو. مطلب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ میرا جو امتی ہے نا اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے. اس لیے حضور اکثر لوگ کہتے تھے کہ یار ہماری دنیا اچھی ہو رہی ہے، کچھ لوگ صرف دعا کرتے تھے یار آخرت میں جنت میں مقام مل جائے. تو حضور علیہ السلام نے بڑی پیاری دعا سکھائی. کیسے دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ اللہ میری دنیا بھی حسن فرما، بہتر فرما اور آخرت بھی حسن فرما. اور دیکھیں دنیا کیسے حسن ہوگی، قرآن و سنت پر عمل کر کے، حضور علیہ السلام کی پیروی کر کے. فرمایا حضور علیہ السلام کے سمجھدار کون ہے. امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں مسند میں کہ سمجھدار کون ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے. اور فرمایا احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ سے انعام آخرت کی امید بھی رکھے. مطلب ایک شخص جو ہے وہ برے کام کری جا رہا ہے،
نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، لیکن لوگوں کا حق بھی کھا رہا ہے، نفرت بھی کر رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، چغلی بھی کر رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے. نہیں میں تو بخشا جانا ہے، میں تو جناب 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تو جناب فلانا اتنا درود پڑھتا ہوں. بھائی وہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے. تو تم اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے رہے ہو، وہ دینا چھوڑو گے تو پھر ہے نا، فضول کام چھوڑو گے، گناہ والے کام چھوڑو گے تو پھر ہی تم کیا اسے کہتا ہے. وہ یہ شخص جو ہے وہ اس کو کہا گیا احمد اور بہتر اور سمجھدار شخص کون ہے. ہمارے یہاں پہ سمجھا جاتا ہے سمجھدار شخص وہ ہے، یاد میں دولت کے پہاڑ تو لگا نہیں ہے نا، بڑا ہی سمجھدار ہے وہ فلانا کا پتر، بڑا ہی پڑھیا لکھا ہے، بڑا ہی سمجھدار ہے کہ انہیں بڑا ہی کما لیتا ہے. تو ہم نے سمجھداری کا ایک جو معیار بنایا ہوا ہے وہ دولت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے. چاہے پتہ نہیں اسے حلال سے حرام سے کہاں سے بنایا یہ نہیں پتا ہمیں، حرام سے بنایا تو سانوں کی بنا دے لیتا ہے نا انہیں. تو ہمارا یہ معیار ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معیار کیا ہے؟ سمجھدار شخص میں جو اپنا محاسبہ کرتا رہے، ساتھ ساتھ اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھیں، ان کی بارگاہ میں جائیں، پوچھیں کہ حضور میں فلانا کام کر رہا ہوں، کیا وہ غلط تو نہیں ہے؟ میں فلاں کام کر رہا ہوں، شریعت کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا، ہم خود تو نہیں پڑھنا گوارا کرتے نا. تو فرمایا اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھو اور ان سے علم حاصل کرو، تاکہ یہ نہ ہو کہ تم غلطی میں کوئی غلط کام کرنا شروع کر دو، بھول سے کوئی غلط کام کرنا شروع کر دو، وہ تمہاری عادت بن جائے. اور کیا ہوتا ہے کہ غلط کام اتنا کر لیا کہ وہ عادت بن گیا، وہ غلط ہی نہیں لگتا.